صبح کا انداز بڑا ہی ہنگامہ خیز انداز میں ہوا تھا، لہٰذا وہ پورا دن بھی افراتفری اور بھاگ دوڑ میں ہی گزر گیا۔ اس روز میں نے جیسے ہی تھانے میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ میری آمد سے پہلے کوئی میرا منتظر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نور پور سے 3 افراد مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ان دنوں میں شمس آباد نامی ایک قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ نور پور وہ شمس آباد کے شمار میں کوئی میل سوا میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکرہ تینوں افراد میرے کمرے میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ان تینوں کے چہروں پر گہری تشویش اور پریشانی پائی جاتی۔ انہیں دیکھ کر میں نے فوری طور پر جو اندازہ قائم کیا اس کے مطابق وہ ایک بہت ہی مختصر سا خاندان تھا جو اچانک کسی آفت کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے بھائی، تم لوگوں کو جو صبح ہی صبح تھانے کا رخ کرنا پڑا ہے؟ تھانے دار صاحب، نذیر اچانک غائب ہو گیا ہے، عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ نذیر کون ہے؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ نذیر جٹ فریدہ کا خاوند ہے جناب، ادھیڑ عمر آدمی نے اپنی ہی عمر کی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم کون ہو؟ میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا نام یعقوب ہے جناب عالی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تعارف کروایا تھا اپنا۔ فریدہ اور نذیر جٹ میرے پڑوسی ہیں اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی نسرین ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے ہمیں سر ہلایا اور فریدہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، فریدہ بی بی، تمہارا خاوند کب سے غائب ہے؟ جی رات سے، اس نے روحان سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ گھر کے اندر سے غائب ہوا ہے یا؟ ٹھہریے سرکار، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی یعقوب بول اٹھا۔ میں نے روئے ساغن اس کی سمت موڑ دیا۔ وہ بتانے لگا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ میرے ہمسائے ہیں۔ نذیر جٹ ایک چھوٹا کاشتکار ہے، اس کی ادھر نور پور میں ہی کوئی 5 ایکڑ اراضی ہے۔ وہ پورا دن اپنے کھیتوں میں مصروف رہتا ہے اور صبح ڈھلنے کے بعد واپس گھر آ جاتا ہے۔ پچھلی رات جب وہ گھر نہیں آیا تو فریدہ کو تشویش ہوئی۔ یہ رات تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جب نذیر جٹ صبح تک گھر نہیں آیا تو میں نے فریدہ بہن سے کہا کہ نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ اب درج کروا دینا چاہیے۔ میری بات اس اللہ کے بندے کی سمجھ میں آ گئی اور میں ان بیٹی کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اچھا؟ میں نے گمبھیر انداز میں گردن ہلائی۔ یعقوب کا بیان ختم ہوا تو میں فریدہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے بڑے ہی ہمدرد بھرے لہجے میں سوال کیا تھا، فریدہ بی بی، جب کل صبح نذیر کھیتوں کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو تمہاری اس کے ساتھ کوئی تو میں تو نہیں ہو گئی تھی؟ یہ سوال میں نے اس خدشے کے پیش نظر کیا تھا کہ شاید وہ بیوی کی کسی طلق کلامی کے سبب خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ فریدہ بی بی نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہیں جناب، ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ وہ صبح ہنسی خوشی گھر سے گیا تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی وہ یوں اچانک غائب ہوا ہے؟ نہیں جی، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ وہ کہاں گیا ہے تو میں خود وہاں جا کر اسے نہ دیکھ لیتی، وہ قدرے الجھن زدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو نظر میں رکھتے ہوئے وضاحت کی، فریدہ بی بی، میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نذیر کوئی اپنے یار دوست کی طرف تو نہیں نکل گیا جہاں اس کا کچھ آنا جانا ہو؟ نہیں جی، میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اور ہمارا ایسا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میں یہ سوچوں کہ نذیر ادھر کسی سے ملنے چلا گیا ہوگا، اور ایسے جاتا بھی کیسے؟ اس نے ذرا سا رک کر ایک بھوجل سے سانس لی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی، آج تک وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھ سے نہیں چھپاتا، اسی لیے تو میں بہت پریشان ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، میری بچی بھی اپنے باپ کے لیے کتنی اداس اور فکر مند بیٹی ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنی بیٹی نسرین کی جانب اشارہ کیا۔
ان ماں بیٹی کے ساتھ آنے والے یعقوب نامی شخص نے تذیقی انداز میں کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، فریدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نذیر جٹ کی دنیا بڑی محدود تھی۔ میں تو ان لوگوں کو کافی عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں، گھر سے کھیت اور کھیتوں سے گھر، بس انہی دو جگہوں کے بیچ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ یار دوست پالنا، ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ لگانا اس کی عادت میں شامل نہیں۔ وہ فریدہ کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہو یہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن حالات اور واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ نذیر جٹ کل رات سے غائب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو گیا ہوا ہی ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر فریدہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا تھا، اب تک تم لوگوں نے نذیر کو کہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں جی، ابھی تو ہم نے اسے کہیں نہیں ڈھونڈا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، سیدھے آپ ہی کے پاس آئے ہیں۔ یعقوب نے خیال آرائی کی، تھانے دار صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ نذیر جٹ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو؟ چیک کرنا پڑے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کے امکانات تو ہیں۔ فریدہ گہری فکر مندی سے بولی، اللہ خیر کرے، اگر نذیر کو کچھ ہو گیا تو ہماری تو دنیا بالکل ہی اندھیر ہو جائے گی۔ فریدہ بہن، تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یعقوب نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، نذیر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو بیچاری بچی بھی کیسے ہلکان ہو رہی ہے۔ بچی سے اس کی مراد نسرین تھی۔ نسرین کی عمر میرے اندازے کے مطابق 15 سال رہی ہوگی۔ اس کی الجھن اور چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر لگتا تھا کہ باپ کی گمشدگی نے اسے بے حد افسردہ اور غمزدہ کر دیا ہے۔ میں نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، فریدہ بی بی، تمہارا خاوند منظر سے غائب ہے، لہذا اس کی تلاش کے سلسلے میں مختلف قسم کے اندازے قائم کرنے کے بعد ہی اب آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کام کے لیے مجھے تمہارے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ بڑی ہی فرما برداری سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے خاوند کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ کسی بھی شخص کی گمشدگی کے معاملے میں حادثے کے ساتھ ساتھ دشمنی وغیرہ کے امکان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کے غائب ہونے میں 3 میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہو۔ نمبر 2، اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ نمبر 3، وہ کسی کی دشمنی کا شکار بن گیا ہو۔ اس تیسری اور آخری وجہ کی بھی کئی شاخیں ہیں، مثلاً اسے اغوا کر لیا گیا ہو یا پھر اسے قتل کر دیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا گمشدہ شخص کے دوستوں اور دشمنوں کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، نہیں تھانے دار جی، نذیر کا کوئی دشمن نہیں۔ پچھلے دنوں اس کا کسی شخص سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا، کسی چیز کے لین دین یا اراضی وغیرہ کے معاملے پر؟ بالکل بھی نہیں جناب، اس کے جواب کی قطعیت برقرار رہی۔ اچھا، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ 2 امکانات یکسر نظر انداز ہو گئے تھے، یعنی حالات و واقعات کے تناظر میں نہ تو نذیر خود اپنی مرضی سے گیا تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں کسی دشمن کا ہاتھ تھا۔ لہذا بے کی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ شاید اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ میں نے حادثے والے امکان کو دہرانا مناسب نہ سمجھا کہ ذکر سے نسرین اور فریدہ کو مزید دکھ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، فریدہ بی بی، تم اپنی بیٹی کے ساتھ گھر جاؤ، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے خاوند کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے ان تمام افراد کے نام چاہیے جن سے عموماً کھیتوں میں نذیر کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ فریدہ بی بی نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں تو میں نے یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان آزمائشی لمحات میں ماں بیٹی کو تمہارے اخلاقی اور سماجی تعاون کی اشد ضرورت ہے، تم ان کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جناب، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے بھلا؟ وہ جلدی سے بولا، یہ لوگ تو بالکل میرے گھر کے افراد کی طرح ہیں۔ میری بیوی نرگس کی فریدہ سے گہری دوستی ہے اور ہم دونوں میاں بیوی نسرین کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں۔ چونکہ اپنی اولاد نہیں، اس لیے بھی نسرین سے ہمیں کچھ زیادہ ہی انسیت ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے انہیں چند ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل شہزاد کو اپنے کمرے میں بلایا
اور اسے مختلف ہدایات دینے لگا۔ فریدہ نے مجھے 4 افراد کے نام پتے نوٹ کروائے تھے جن سے کھیتوں میں نذیر جٹ کی روزانہ ملاقات اور گپ شپ ہوتی تھی۔ ان چاروں کی اراضی بھی نذیر جٹ کی زمین کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ نذیر جٹ کی تلاش کے لیے انہی چاروں میں سے کسی کی مدد لی جا سکتی تھی۔ وہ چاروں افراد کچھ اس طرح تھے: حفیظ، مشتاق احمد، ناظم علی اور افتخار باجوہ۔ شہزاد میرے سامنے حاضر ہوا تو میں نے اسے حکم دیا، شہزاد تم فوراً موضع نور پور روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے 4 بندوں کو پکڑ کر لانا ہے۔ پکڑ کر لانا ہے؟ پکڑ کر لاؤ کے الفاظ نے شہزاد کو چونکا دیا۔ وہ ہلہ گلہ اور ہنگامی نوعیت کی کارروائیوں میں بہت خوش رہتا تھا۔ شہزاد ہاتھ پاؤں اور ہڈی جوڑ کا خاصا مضبوط تھا۔ لڑائی بھڑائی اور پکڑ دھکڑ کے معاملات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، اس لیے میرے الفاظ نے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔ سرسراتی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نور پور میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے ملک صاحب، جو اتنے وسیع پیمانے پر گرفتاریوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ میں نے تم سے گرفتاریوں کی کوئی بات کی؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی، میں تو یہی سمجھا تھا۔ وہ قدرے ندامت آمیز لہجے میں بولا، آپ نے کہا تھا نا کہ انہیں پکڑ کر لانا ہے۔ پکڑنے کا مطلب میں نے یہی لیا کہ انہیں گرفتار کر کے لانا ہے۔ وہ چاروں شریف آدمی ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی شخص کی گمشدگی کے حوالے سے ان سے پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ وہ تمہیں نور پور کے کھیتوں میں مل جائیں گے۔ اگرچہ چاروں ایک ساتھ دستیاب نہ بھی ہوں تو جو ملے اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ ان چاروں زمینداروں کے نام یہ ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے چاروں مطلوبہ افراد کے نام جو ہیں کانسٹیبل شہزاد کو بتائے۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور فطری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھنے لگا، ملک صاحب، گم ہونے والے بندے کا کیا نام ہے؟ نذیر جٹ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ بھی نور پور کا ہی رہنے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو 3 افراد مجھ سے ملنے آئے تھے نا، ان میں ایک نذیر جٹ کی بیوی، دوسری اس کی بیٹی اور تیسرا مرد ان کا ہمسایہ ہے۔ یہ لوگ نذیر جٹ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ میں نے شہزاد کی بے چین فطرت کی تسکین کے لیے بڑی تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ وہ بڑی پرجوش انداز میں بولا، جناب فکر نہ کریں آپ، میں بھی گیا اور ابھی آیا۔ ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا، میں نے تبھی انداز میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا، میں جانتا ہوں تمہارے اندر تھانے داری کے بہت زیادہ جراثیم ہیں، لیکن تم ان چاروں کو جو بھی تمہیں مل جائے سیدھا میرے پاس لے کر آؤ گے۔ وہاں نور پور کے کھیتوں میں کھڑے ہو کر ان سے تفتیش شروع نہیں کر دینا۔ میں یہاں تمہاری جلد آمد کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کہیں گے تو میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کلام سے نہیں تفتیش کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے بھی تکھے لہجے میں کہا، میں تمہاری زبان پر تالا ڈال کر نہیں بھیج رہا ہوں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو واپس آ جاؤ۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا جی، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ کانسٹیبل شہزاد کو میرے کمرے سے رخصت ہونے پر بے مشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ایک اور سنسنی خیز اطلاع مجھ تک پہنچی۔ کانسٹیبل جمشید نے مجھے بتایا کہ شمس آباد کے بازار میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے۔ جمشید عموماً تھانے سے باہر علاقے کے گشت پر رہا کرتا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ صبح تھانے آ کر حاضری لگائے اور پھر شمس آباد کے گلی کوچوں اور مین بازار کی سیاحت کو نکل جائے۔ اسے سادہ لباس میں رہتے ہوئے شمس آباد قصبے میں ہونے والی سرگرمیوں اور غیر معمولی واقعات پر نظر رکھنا ہوتی تھی، اور آج وہ دن کے ابتدائی حصے میں غیر معمولی اور سنگین واقعے کی خبر لے کر آیا۔ میں نے بڑے ہی تشویش زدہ انداز میں پوچھا، جمشید کس کا قتل ہوا ہے اور کہاں پر؟ جناب، مقتول کا نام راجہ عنایت ہے اور ادھر مین بازار میں اس کی اپنی دکان ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کس چیز کی دکانداری کرتا تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ نائی کی دکان تھی جناب، اس نے بتایا۔ راجہ کا لفظ اس لیے عنایت کے ساتھ لگا ہوا ہے ملک صاحب، گاؤں دیہات میں نائی اور حجام وغیرہ کو عموماً راجہ کہا جاتا ہے، لیکن راجہ کے آگے صاحب نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ بیچارہ محض نام کا راجہ ہوتا ہے، اصلی راجہ اور مہاراجاؤں سے اس کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں نے جمشید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں؟ راجہ عنایت کی شہرت کاٹ کر اسے
موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کی دکان کے اندر، کانسٹیبل نے بتایا۔ عنایت کی لاش ادھر ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس دکان کے باہر کافی لوگ جمع ہیں، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی دکان کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس ہولناک واقعے کی خبر مقتول کے گھر بھی پہنچ گئی ہوگی۔ راجہ عنایت شمس آباد ہی کا رہنے والا ہے۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، جمشید، ہم ابھی مین بازار کی طرف جا رہے ہیں، فوری طور پر تیاری پکڑ لو، تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اوکے ملک صاحب، وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ 10 منٹ کے بعد کمرے سے نکل کر باہر آ جائیں، میں آپ کو تیار ملوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور تم آصف کو میرے پاس بھیج دو۔ جمشید نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آصف میرے سامنے موجود تھا۔ آصف عہدے کے اعتبار سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا۔ میری نظر میں وہ ایک محنتی، ذمہ دار اور فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ میں نے سب انسپکٹر کے عہدے پر اس کی ترقی کے لیے سفارشات اور افسران و اعلیٰ تک بھی پہنچا رکھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ترقی کا مستحق تھا۔ آصف، تمہیں یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ ادھر مین بازار میں ایک حجام کا قتل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں جمشید کے ساتھ جائے پر جا رہا ہوں، میں نے ایس آئی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس دوران میں تھانے کے معاملات تمہاری ہی نگرانی میں رہیں گے۔ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ ملک صاحب، وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا۔ میں یہاں کا کام دیکھ لوں گا انشاءاللہ، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ایک بات اور، میں نے بڑے ہی پرسوچ انداز میں کہا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل شہزاد کو نور پور کی طرف روانہ کیا ہے۔ وہ وہاں سے 3-4 بندوں کو پکڑ کر لائے گا۔ تم انہیں سنبھال لینا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں انہیں ادھر ہی بیٹھائے رکھنا، مجھے ان سے کچھ ضروری پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ یہ پوچھ گچھ نذیر جٹ کی گمشدگی کے سلسلے میں ہے نا؟ وہ تصدیق طلب لہجے میں بولا تھا۔ بالکل، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ گمشدہ نذیر جٹ کی بات چیت زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ انہیں کریدنے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جو گمشدہ نذیر جٹ تک ہماری رہنمائی کر سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں انہیں ٹٹولنے کی کوشش کروں۔ ضرور، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں پوری اجازت ہے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کانسٹیبل جمشید کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ راجہ عنایت کی دکان مین بازار کے سینٹر میں واقع تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قصبہ تھا۔ عنایت کی دکان کی ایک جانب اشرف بونڈ ہاؤس اور دوسری طرف بھولا سویٹ ہارٹ موجود تھا۔ ادھر نور پور جیسے چھوٹے گاؤں میں یعقوب بھی مدینہ کلاتھ ہاؤس کے نام سے دکان کھولے بیٹھا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گاؤں دیہات اور قصبہ جات کے دکاندار جب شہر کا رخ کرتے تھے تو وہاں کی دکانوں پر اسی نوعیت کے بورڈ آویزہ دیکھتے تھے تو اپنے علاقوں میں آ کر ان کی نقل کرنا ضروری خیال کرتے۔ لہذا رفتہ رفتہ کاروبار شہر کا یہ چلن گاؤں اور دیہات میں بھی رواج پا گیا تھا۔ مقتول کی دکان کے باہر کوئی درجن بھر افراد جمع تھے، لیکن کانسٹیبل کی ہدایت پر کسی نے بھی دکان کے اندر قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں ایک عام کانسٹیبل کے حکم کو بھی عوام آئی جی کے حکم کا درجہ حاصل تھا۔ آج کل کی طرح پولیس کی بے توقری دیکھنے میں نہیں ملتی تھی۔ بڑے ہی افسوس اور شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا حصہ سیاست دانوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ ہم تو اپنے زمانے میں بڑے بڑے چودھریوں، جاگیرداروں اور آئی جی صاحب سے دوستانہ مراسم رکھنے والے ترم خان کو بھی قانون کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ خیر، میں دردناک موضوع پر زیادہ زبان درازی نہیں کروں گا۔ مجھے بڑھاپے میں اپنے عزیزوں، اپنے پوتے پوتیوں، نوازے نواسیوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں محتاط الفاظ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یا تو میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں زندگی نہیں گنوائی، یا پھر آج کل کسی عجیب و غریب ڈپارٹمنٹ کو پولیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہم مقتول حجام کی دکان پر پہنچے تو لوگ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ میں کانسٹیبل جمشید کے ساتھ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ خاصی کشادہ دکان تھی۔ ابتدائی حصے میں داخلی مقام کے سامنے ایک دیوار کے ساتھ طویل چوپی بینچ رکھی ہوئی تھی۔
جو یقیناً اپنی باری کے انتظار میں بیٹھنے والے گاہکوں کے لیے تھی۔ سامنے دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ آویزا تھا، جس کے ذریعے حصے کے ساتھ ہی دیوار کے عق میں ایک پتلا سا شیلف بنا ہوا تھا۔ مذکرہ شیلف پر آلائے حجامت سجے ہوئے تھے۔ اسی شیلف کے نیچے ایک دراز بنی ہوئی نظر آتی تھی، جو یقینی طور پر مقتول کی تجوری کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہوگی۔ اسی دراز کے اوپر ایک ریڈیو بھی آن تھا۔ اپنے وقت کا ایک مقبول گانا اس وقت بج رہا تھا۔ میں نے ناپ گھما کر ریڈیو کو بند کر دیا۔ مذکرہ بالا کنگ سائز آئینے کے سامنے مقتول کی مخصوص کرسی تھی، جہاں وہ اپنے گاہکوں کو بٹھا کر ان کی حجامت اور شیپ وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ ایک پرانا سا تولیہ بھی مذکرہ کرسی کے ہتھے پر رکھا ہوا تھا۔ مقتول راجہ عنایت کی لاش اس کی کرسی کے قریب ہی دکان کے فرش پر پڑی تھی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر فرش کا معائنہ کرنے لگا۔ شہرک کے مقام سے اس کی گردن کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ دکان کا فرش یعنی کچی زمین اچھی خاصی خون آلود تھی۔ خون کے چھینٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عنایت نے بہت ہی بری طرح تڑپ کر جان دی تھی۔ شہرک کٹنے کے بعد اذیت ناک انداز میں وہ دکان کے فرش پر پھڑکا ہوگا۔ مجھے یہ رائے قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ راجہ عنایت کا قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ ظلم و بربریت اور صفاقی کے لیے نوبل پرائز سے نوازے جانے کا مستحق تھا۔ پتہ نہیں ایسا خطرناک دشمن اس نے کیوں پال رکھا تھا۔ موقع کی کارروائی کا تقاضا نبھاتے ہوئے میں نے دکان کی تلاشی لی اور خانہ تلاشی خاصی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ میں نے تجوری نما دراز کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے اندر سے خاص الخاص شے برآمد ہوئی، اور وہ شے تھی ایک خون آلود استرا، جو کھلی ہوئی حالت میں دراز کے اندر رکھا ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسی استرے کی مدد سے راجہ عنایت کی گردن کاٹی گئی تھی، تو گویا میں آلائے قتل برآمد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں مذکرہ دراز میں چند چھوٹے نوٹ اور سکے بھی رکھے ہوئے تھے، جن کی کل مالیت 60 روپے تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن خون آلود استرے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ سے یقیناً اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ اس کے خطرناک تیز دھار پھل پر مقتول عنایت ہی کا خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد کانسٹیبل جمشید سے پوچھا، جب تم یہاں آئے تھے تو کیا یہ ریڈیو بج رہا تھا؟ جی بالکل، ریڈیو آن تھا، اور فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، گردن کٹی ہوئی لاش، اور اس لاش کے سرانے گانے بج رہے تھے۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا، تم کم از کم ریڈیو تو آف کر دیتے۔ جی وہ پریشانی اور افراتفری میں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے درگزر کرتے ہوئے کہا، اب تم فوری طور پر راجہ عنایت کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کرو، جب تک میں لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس نے بڑی فرما برداری سے ہمیں گردن ہلائی، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، آپ پوچھ تاچھ کا آغاز کبیر احمد سے کریں گے جناب؟ کبیر احمد؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ کبیر احمد وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے راجہ عنایت کی لاش کو دیکھا تھا، جمشید نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ پھر بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک دراز قامت شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ جو لمبا ترنگا آدمی کھڑا ہے نا، وہی ہے کبیر احمد۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور تاکیدی لہجے میں کہا، فی الحال تم عنایت کی لاش کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھک دو۔ کٹی ہوئی گردن کا منظر دیکھنے والوں کا خوف اور وحشت میں مبتلا کر رہا ہے۔ بالکل ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ مقتول کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ میں دکان سے باہر نکلا اور کبیر احمد نامی اس شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ میں اسے ہجوم سے تھوڑے فاصلے پر لے گیا اور پوچھا، کبیر احمد کیا کرتے ہو تم؟ جی میں پھیری کا کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھیری کا کام؟ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم گھوم پھیر کر مختلف سامان فروخت کرتے ہو؟ بالکل تھانے دار صاحب۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، جناب میرے پاس سارا سامان عورتوں اور لڑکیوں کے میک اپ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے کڑھائی والے رنگین ریشمی دھاگے اور کروشیا سے بنے لکڑی کے فریم، پراندے اور چوڑیاں وغیرہ بھی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر مزید بتانے لگا، میں شمس آباد اور اس کے آلے دو آلے کے گاؤں میں بھی چکر لگا کر یہ چیزیں بیچتا ہوں۔ کبیر احمد،
میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ یار تم تو بڑے ہی چیتا قسم کے بندے ہو، مینا بازار کو ساتھ لیے لیے پھرتے ہو۔ اس نے میرے تبصرے پر گول مول رد عمل ظاہر کیا اور یکٹک میری طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ عنایت کی لاش کو سب سے پہلے تم نے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ تم اس طرف کیا لینے آئے تھے؟ میں راجہ عنایت کی دکان پر شیف بنوانے آیا تھا جناب۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ میں جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوا، عنایت پر میری نظر پڑی۔ اس نے جواب دیا، میرا مطلب ہے اس کی لاش پر نگاہ پڑی۔ کیا یہ لاش دکان میں اسی جگہ پڑی دکھائی دیتی تھی جہاں اس وقت موجود ہے؟ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور دکان کے اندر ریڈیو بھی بج رہا تھا؟ جی ہاں، ریڈیو پر گانے آ رہے تھے یا شاید کوئی غزل چل رہی تھی۔ عنایت کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے لاش کا شور مچا دیا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں 2-4 بندے اور جمع ہو گئے اور پھر آپ کے تھانے کا ایک سپاہی سادہ لباس میں ادھر آ نکلا۔ میں نے سپاہی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی، لاش کا سرسری جائزہ لیا اور مجھے یہ ہدایت کرتے ہوئے تھانے روانہ ہو گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کون سی ہدایت؟ آپ کے سپاہی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ادھر ادھر کہیں نہ جاؤں۔ اس نے جواب دیا۔ ابھی تھانے دار صاحب، یعنی آپ یہاں آ کر میرا بیان لیں گے؟ جب سے میں ادھر ہی کھڑا ٹھنڈ میں اکڑ رہا ہوں۔ شیف کیا بناتا، آج کی تو دہاڑی بھی گئی جناب۔ تو میں ان حالات میں بھی اپنی دہاڑی کی پڑی ہوئی ہے؟ کبیر احمد، میں نے اسے ڈانٹ پلائی، شرم کرو کچھ۔ ادھر تمہارے گاؤں کے ایک رہائشی کی دردناک موت واقع ہوئی ہے۔ کیسے سنگ دل اور خود غرض انسان ہو تم؟ وہ شرمندہ سی صورت بناتے ہوئے بولا، معاف کر دیں جناب، غلطی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، جب تم عنایت کی دکان میں داخل ہوئے تو کیا آس پاس کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس بازار میں صبح سب سے پہلے 2 دکانیں کھلتی ہیں، ایک تو راجہ عنایت کی اور دوسرا اس شیر فروش کی۔ وہ لمحے بھر کو تھما اور پھر اشارہ کرتا ہوئے بتانے لگا، وہ اس طرف راجہ بازار کے آخر میں چاچا گاما کی دکان ہے، دودھ کی اور دہی کی۔ جب میں ادھر آیا تو راجہ کے آس پاس والی دکانیں بند تھیں، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی ہیں۔ تم نے کسی مشکوک بندے کو ادھر سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب تم دکان میں داخل ہوئے تو اس وقت کوئی بندہ دکان میں سے نکلا تھا، دکان سے نکل کر یا کسی اور طرف بڑھ گیا ہو؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے نہ تو ایسے کسی بندے کو جاتے دیکھا ہے اور نہ ہی عنایت کے قتل کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد کبیر پھیری والے کو فارغ کر دیا اور تاکیدی لہجے میں کہا، کبیر احمد، آج تمہاری چھٹی ہے، تم پھیری لگانے نہیں جاؤ گے، پورا دن گھر میں گزارو گے۔ کل جب تم کام کے لیے شمس آباد نکلنے لگو تو ذرا تھانے میں آ کر حاضری لگا جانا۔ جب واپس لوٹو تو بھی اپنی صورت مجھے دکھانے کے بعد گھر کا رخ کرنا۔ اس نے بڑی الجھا زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کسی حوالے سے مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں شک نہیں، اسے تو میری احتیاط سمجھ لو۔ بہرحال اس کیس میں تم ایک اہم گواہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ کیس؟ اس کی آنکھوں کی الجھن بڑھ گئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کبیر احمد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ محض رسمی سی کارروائی ہے، اسے قانونی تقاضا سمجھ لو۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے وہاں موجود افراد میں سے بھی چند لوگوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول کے پڑوسی دکاندار اشرف اور بھونے نے وقوعے کے کافی دیر بعد اپنی دکانیں کھولی تھیں۔ وہ بھی اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ تاہم میں نے ان سے عنایت کے کسی ممکنہ دشمن کے بارے میں بھی سوالات کیے، پر کوئی سراغ ہاتھ نہ لگ سکا۔ اسی لمحے مجھے پتہ چلا کہ مقتول راجہ عنایت کی ماں روتی دھوتی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس بد نصیب کا نام بشیرہ بی بی تھا۔ بشیرہ کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ سر کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی کا تناسب یکساں تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اور خاصی چاق و چوبند عورت نظر آتی، تاہم بیٹے کی موت کی خبر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچی اور اسے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے مقتول کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا۔
تاہم گردن کے کٹے ہوئے حصے کو پوشیدہ ہی رہنے دیا۔ وہ خوفناک اور دل دوز منظر ایک سگی ماں کو دکھانا سراسر ظلم اور زیادتی والی بات ہوتی۔ وہ مردہ بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہی سینہ گوبی کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ بھی جاری تھے، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ میں نے عنایت کو کتنا سمجھایا تھا کہ یہ معاملہ بننے والا نہیں، وہ کلثوم سے جان چھڑا لے، لیکن وہ میری ایک نہیں مانا، بڑا ہی ضدی تھا۔ ایک بار اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی وہ پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہائے میرے ربا، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، اب کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ بشیرہ کی آہو بکا نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ان ماتمی الفاظ نے گویا تاریخی میں ایک بلب کو روشن کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات سے بھی یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ اس نوعیت کے ادھوناک اور سنگین واقعے کی پہلے سے ہی توقع کر رہی تھی۔ میں نے اس کی ماتمی حرکات میں کسی بھی قسم کا رخ نہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور پوری توجہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگا دی۔ 5 منٹ کے بعد کانسٹیبل جمشید نے اطلاع دی کہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بشیرہ بی بی کے پاس گیا اور پھر شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہمدردانہ بھرے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ بشیرہ بی بی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، مجھے پتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے قاتل کو اچھی طرح جانتی ہو، اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، میں اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو پھانسی پر لٹکا کر ہی دم لوں گا۔ میرے الفاظ میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بڑی ہی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہو نا؟ 16 آنے سچ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ دراری انداز میں بولی، میں ابھی بتاتی ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے قطعی انداز میں اس کی بات کاٹ کر کہا تھا، یہ ساری کہانی میں تمہارے گھر بیٹھ کر اطمینان سے سنوں گا، یہاں اس قسم کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہارے بیٹے کی لاش کو معائنے کے لیے اسپتال بھجوا دوں، پھر تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں، میں نے بڑے ہی نرم انداز میں اسے سمجھایا۔ وہ خاموش نظر سے یک ٹک مجھے دیکھتے ہوئے آنسو بہاتی چلی گئی۔ میں نے لوگوں کے تعاون سے راجہ عنایت کی شہرک کٹی لاش کو ایک ٹانگے میں رکھوا دیا اور پھر کانسٹیبل جمشید کو ضروری ہدایت دینے کے بعد لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ کان پر سرکاری تالا ڈال دیا۔ مقتول عنایت کا گھر شمس آباد کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ جب بھی بشیرہ بی بی کو جائے وقوع تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگ گئی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تو میں نے سوگوار انداز میں کہا، بشیرہ بی بی، مجھے تمہارے بیٹے کی المناک موت کا بہت دکھ ہے، میں تمہارے اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں عنایت کو تو اب واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ وہ گرم چادر کے پلوؤں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کاش عنایت میری بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بھی چلا گیا اور میں بھی اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ حوصلہ کرو بشیرہ بی بی، میں نے اپنا آیت بھرے لہجے میں کہا، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ تمہیں یہ صدمہ اٹھانا پڑے۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، دکھ سکھ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، انسان انہی سے لڑتے لڑتے زندگی ہار جاتا ہے۔ عنایت کو تو اس کی ضد لے ڈوبی، تھانے دار صاحب روحان سے آواز میں بتانے لگی۔ بشیرہ بی بی، تم نے وہاں دکان پر بھی عنایت کی ضد کا ذکر کیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ قائم کیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، تم نے کسی کلثوم کا نام بھی لیا تھا۔ میں نے لمحاتی تو کف کر کے گہری سانس لی، پھر کہا، تم چاہتی ہو کہ اگر عنایت کے قاتل کو سخت ترین سزا ملے تو پھر مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ سارے مسئلے کی جڑ یہی نامراد کلثوم ہی تو ہے جناب، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کمینی نے عنایت کو الو کا گوشت کھلا کر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، وہ کلثوم کے سامنے کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ڈائن کہیں کی، کہا گئی میرے لخت جگر کو۔ یہ کلثوم ہے کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عنایت کی بیوی ہے جی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کلثوم سے عنایت کا ایک 2 سالہ بیٹا بھی ہے، لیکن کلثوم اور وہ بچہ کہاں ہے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔
اس گھر میں تمہارے سوا تو کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اسے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ موضوع کی پٹری سے ہٹ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے جی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس وقت بشرا بی بی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر میں موجود تھا۔ اس بیٹھک کے علاوہ اس گھر میں ایک طویل برآمدہ بھی تھا۔ مکان کا صحن بھی خاصا کشادہ تھا، جس میں ایک دیوار کے ساتھ امرود اور انار کے درخت لگے ہوئے تھے، دوسری دیوار کے ساتھ باتھ روم اور غسل وغیرہ بنا ہوا تھا، اور کونے میں عین بیٹھک اور اندرونی دروازے کے سامنے شہد کا ایک قد آور درخت موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیرہ بی بی لوٹ آئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ کلثوم کچھ دنوں سے بچے کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ادھر چک 44 میں اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ رہتے ہیں۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے تجسس کا مادہ مجھ میں کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا تھا۔ بشیرہ نے واپس آنے کے بعد میرے سوال کا جواب دیا تھا جو میں نے اس کے جانے سے پہلے پوچھا تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک کے بعد میرا دماغ اس میں مصروف ہو گیا۔ اسی مصروفیت کی بنا پر میں نے اس سے پوچھا، کون تھا دروازے پر؟ محلے کی عورتیں ہیں جناب، اس نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ عنایت کی موت پر افسوس کرنے آئی ہیں۔ میں نے انہیں ادھر برآمدے میں بٹھا دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ذرا تھانے دار صاحب کو بیان دے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے کہا، ہاں تو تم مجھے عنایت کے قاتل کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی۔ تم نے ادھر دکان پر کلثوم کے بارے میں ایک ایسی بات کہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، اگر عنایت کلثوم سے جان چھڑا لیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے تم نے کلثوم کے لیے ڈائن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ عنایت کی موت میں اس کی بیوی کلثوم کا ہاتھ ہے؟ یہ سب کچھ اسی منحوس کی وجہ سے ہوا ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ مجھے پورا شک ہے کہ عنایت کی موت والے معاملے میں کلثوم کا بھائی ریاض ملوث ہے۔ ریاض بڑا ہی کینہ پرور اور بد فطرت آدمی ہے۔ وہ کئی مرتبہ عنایت کو خطرناک دھمکیاں دے چکا ہے۔ خطرناک نتائج کی دھمکیاں؟ میں نے الجھ کر سوالیہ نظروں سے بشیرہ بی بی کو دیکھا۔ عنایت نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ ریاض اسے دھمکیاں دینے پر مجبور ہو گیا؟ عنایت نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن اس میں خرابی والی کون سی بات ہے؟ میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ عنایت نے ریاض کی بہن کلثوم سے شادی کی اور اب ان کا ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ اس میں خطرناک دھمکیوں کی نتائج کہاں نکلتی ہے بشیرہ بی بی؟ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ عنایت اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ریاض اور ان کے گھر والوں کو کلثوم کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ ان کا خیال تھا کہ کلثوم عنایت کے بہکاوے میں آ گئی ہے۔ بہکاوے میں آ کر انسان ہمیشہ غلط کام کرتا ہے اور گناہ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر واقعی کلثوم کو عنایت نے بہکایا ہوتا تو پھر وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہ کرتا اور نہ ہی میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہوئے وہ اولاد پیدا کرتا۔ بہکاوے کے نتیجے میں حرام کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ٹھٹولنے والی نظر سے بشیرہ بی بی کو دیکھا اور کہا، عنایت کلثوم کو بیاہ کر اپنے گھر لایا اور پھر اسے اپنی عزت بنایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عنایت کے اس عمل پر ریاض کو کیا تکلیف تھی۔ میں نے بتایا ہے نا جناب، وہ الٹے دماغ کا آدمی ہے، وہ بیداری سے بولی، جھگڑالو اور فتنہ پرور ہے۔ اس کے گھر والے بھی کچھ کم تو نہیں، لیکن ریاض تو کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ لچے لفنگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب اس نے مختلف طریقوں سے عنایت کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا تو میں نے اسے سمجھایا تھا، بیٹا یہ سارا فتنہ اس بدبخت کلثوم کی وجہ سے ہے۔ تم خرابی کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دو، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ اس وقت تو بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش کے دور دور تک آثار بھی نہیں تھے۔ مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بہت جلدی سانس لی اور کہنے لگی، مگر عنایت نے میری ایک نہ سنی۔ وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ اماں میں نے جو کچھ کیا ہے اسے زندگی کی آخری سانس تک نبھا کر دکھاؤں گا۔ میں کسی کی دھمکیوں یا بدخواہی سے نہیں ڈرتا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور دوسری طرف ریاض کے تیور وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے گئے، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھرا گئی۔
اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنی چادر کے پلو سے آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ بشیرہ ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جسے چند گھنٹے پہلے جس کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، وہ اس ثانیے پر جتنے بھی آنسو بہاتی کم تھا۔ میں اسے